نیورلینڈ کے دل میں سرگوشی کرتے آبشاروں اور پکسی ہولو کے زمرد کی چھتوں سے پرے جل پریوں کی جھیل تھی۔ کہا جاتا تھا کہ جھیل کے پاس اتنا نایاب اور اتنا جادوئی خزانہ ہے کہ جو اسے ڈھونڈتا ہے اس کے دل کی گہری خواہش پوری کر سکتا ہے۔ یہ خزانہ سونے یا جوہرات کا نہیں تھا، بلکہ ایک واحد چمکدار موتی تھا جسے جھیل کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ جھیل جل پریوں کی تھی، اس لیے اس موتی کو جل پریوں کا خزانہ بھی کہا جاتا۔ ٹنکر بیل، اس نے خود افسانوی موتی کی کہانیاں سنی تھی۔ ایک رات جیسے ہی چاند نے جھیل پر اپنی چاندی کی چمک ڈالی، ٹنکر بیل نے جھیل کے دل کو تلاش کرنے کے لیے ایک مہم جوئی کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے ٹنکرنگ ٹولز کو اپنی پٹی میں ٹکائے اور پکسی ڈسٹ کے ساتھ وہ جھیل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جیسے ہی ٹنکر بیل چمکتے ہوئے پانیوں کے قریب پہنچی، اس کا استقبال مرینا نے کیا، جو ایک عقل مند بوڑھی جل پری تھی جو سونے کی طرح چمکتی تھی۔ مرینا ٹنکر بیل کی تلاش کے بارے میں جانتی تھی اور اسے آگے کے خطرناک سفر سے اس نے خبردار کیا۔ مرینا نے کہا، جھیل کے دل کی حفاظت ایک خوفناک سمندری مخلوق کریکن کرتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے موتی کو حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے۔ بے خوف ٹنکر بیل نے مرینا کا شکریہ ادا کیا اور جھیل کی گہرائیوں میں بڑھتی چلی گئی۔ وہ مرجان کے باغات اور رنگ برنگی مچھلیوں کے درمیان سے گزرتی، یہاں تک کہ کریکن تک پہنچ گئی۔ کریکن ایک تاریک طوفان کی طرح گھوم رہا تھا، وہ اس کی طرف لپکا، لیکن ٹنکر بیل خوف زدہ نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ہر مخلوق کی ایک کہانی ہوتی ہے اور دل بھی۔ نرم آواز کے ساتھ ٹنکر بیل نے کریکن سے بات کرتے ہوئے پوچھا کہ اس نے موتی کی اتنی سخت حفاظت کیوں کی۔ اسے یہ سن کر حیرت ہوئی کہ کریکن نے ایک قدیم لعنت کے بارے میں بات کی جس نے اسے خزانے سے باندھ دیا، ایک ایسی لعنت جسے صرف ایک پاک دل ہی توڑ سکتا ہے، اور یہ سب ایک شرارتی جل پری کا کام تھا۔ اگر وہ چاہتی تو کریکن کو اس جادو بری لعنت سے آزاد کر سکتی تھی۔ ٹنکر بیل نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کریکن سے اس جل پری کے ٹھکانے کا پتہ لے کے آگے چل پڑی۔ کافی دیر بعد وہ اس جل پری کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس نے اس سے کہا کہ وہ کریکن سے یہ لعنت اٹھا لے، مگر جل پری نہ مانی۔ آخر کار ٹنکر بیل کو اس سے مقابلہ کرنا پڑا۔ جل پری بھی کچھ کم نہ تھی۔ آپس میں لڑائی کے دوران ٹنکر بیل کے ہاتھوں میں اس کے بال آ گئے۔ جل پری چیخ اٹھی کیونکہ اس کی طاقت اس کے بالوں میں تھی۔ اب اس نے فوراً ٹنکر بیل کی بات مان لی اور کریکن سے جادوئی لعنت ہٹا لی۔ جیسے ہی ٹنکر بیل واپس آئی، اس نے دیکھا کہ کریکن بہت خوش تھا۔ وہ اس موتی کی حفاظت سے نجات پا چکا تھا اور اب جہاں اس کا دل چاہتا وہ جا سکتا تھا، کیونکہ وہ اب آزاد ہو چکا تھا۔ کریکن نے اس کی مہربانی سے متاثر ہو کر موتی ٹنکر بیل کو دے دیا۔ ٹنکر بیل جھیل سے نکلی، اس کے ہاتھ میں سمندر کا دل یعنی وہ موتی تھا۔ وہ اس کی طاقت کو محسوس کر سکتی تھی، اپنی گہری خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار تھی۔ لیکن جیسے ہی اس نے اپنی رہنے والی جگہ کی خوبصورتی، اپنے دوستوں، اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچا جو اس کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے، تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے پاس پہلے سے ہی وہ سب کچھ ہے جس کی اسے ضرورت ہے۔ اسے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مسکراہٹ کے ساتھ ٹنکر بیل نے جھیل میں موتی واپس کر دیا اور ٹنکر بیل بہادر ننھی پری کو سب سے بڑا خزانہ، دل کا خزانہ مل گیا تھا۔ For dolls and fairy tales, please like, subscribe my channel and press the bell icon.